شہزادی اور اس کے جادوئی پر۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ روشن پور کی رانی مہر النساء نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ یہ وہی رات تھی جب آسمان پر ایک عجیب تارا ٹوٹا تھا اور اس کی چمکتی ہوئی راکھ زمین پر بکھر گئی تھی۔ بچی کے کندھوں پر چھوٹے چھوٹے پر تھے جو چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ راجہ ویر نے حیرت سے پوچھا۔ دائی نے جواب دیا، حضور، یہ تو کوئی دیوی ہے جو انسان کی شکل میں آئی ہے۔ شہزادی کا نام پرناز رکھا گیا۔ شہزادی کا نام شہناز رکھا گیا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کے پر بھی بڑے ہوتے گئے۔ 5ویں سالگرہ تک وہ پورے محل میں اڑنے لگی تھی۔ راجہ ویر نے فیصلہ کیا کہ انہیں شہزادی کے پر چھپانے ہوں گے۔ انہوں نے خاص قسم کا لباس تیار کروایا جس سے پر چھپ جاتے تھے۔ شہناز کو سکھایا گیا کہ وہ کسی کے سامنے اپنے پر نہ دکھائے، لیکن جب وہ 12 سال کی ہوئی تو وہ محل کی چھت سے اڑتی ہوئی شہر کے بازار میں جا اتری۔ لوگ حیران رہ گئے۔ جادوگرنی، بدرو، کچھ لوگ چلائے۔ شہناز بہت ڈر گئی اور وہاں سے اڑ کر بھاگ نکلی۔ شہناز نے فیصلہ کیا کہ وہ محل چھوڑ کر جنگل میں چلی جائے گی۔ وہ اڑتی ہوئی ایک گہرے جنگل میں پہنچی جہاں اسے ایک پرانا خالی محل ملا۔ یہ محل کسی گمشدہ تہذیب کا تھا۔ یہاں شہناز نے آزاد ہو کر اڑنا سیکھا۔ وہ بلند سے بلند ترین پہاڑوں پر جا پہنچی، بادلوں کے اوپر اڑی اور پرندوں کے ساتھ دوستی کی۔ ایک دن شہناز نے ایک زخمی عقاب دیکھا جس کا پر ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی جادوئی ہاتھوں سے عقاب کا زخم بھرنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے عقاب کو چھوا، ایک عجیب بات ہوئی۔ عقاب بول پڑا، شکریہ شہناز، میں جنگل کا محافظ ہوں۔ شہناز حیران ہوئی، تم بول سکتے ہو؟ عقاب نے کہا، ہاں، اور میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تم روشن پور کی شہزادی ہو۔ عقاب نے بتایا، تمہاری ماں رانی مہر النساء دراصل پرستان کی شہزادی تھیں۔ وہ تمہارے باپ سے پیار کرنے کے بعد انسانوں میں رہنے لگی تھیں۔ تمہارے پر تمہاری وراثت ہے۔ شہناز کو سب کچھ سمجھ میں آیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ نہ تو جادوگرنی ہے اور نہ بدرو۔ ایک دن عقاب نے خبر دی کہ روشن پور پر تاریکی کی طاقتوں نے حملہ کر دیا ہے۔ شہناز نے فوراً اڑان بھری۔ وہ محل پہنچی تو دیکھا ایک سیاہ جادوگر نے سارے شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اوہ، یہ تو وہی پر والی لڑکی ہے، جادوگر نے کہکا لگایا۔ شہناز نے ہمت کی اور کہا، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں پرستان کی وارث ہوں۔ جادوگر نے اپنے جادو سے آگ کے گولے پھینکے۔ شہناز نے اپنے پر پھیلائے اور ہوا میں تیرتی رہی۔ وہ جادوگر کے سر پر جا پہنچی اور اس کے جادوئی عصا کو چھین لیا۔ تم ہار گئے، شہناز نے کہا۔ جادوگر نے اپنی شکست تسلیم کی۔ شہناز نے اسے معاف کر دیا۔ شہر کے لوگوں نے شہناز کو گھیر لیا۔ وہ اڑ رہی تھی کہ وہ اسے پھر سے جادوگرنی کہیں گے، لیکن اس کی بجائے سب نے اسے سلام کیا۔ زندہ باد شہزادی شہناز، لوگ پکار اٹھے۔ راجہ ویر اور رانی مہر النساء نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ شہناز نے اپنے پر چھپانا بند کر دیے۔ اب وہ کھل کر اڑتی تھی۔ اس نے ایک اسکول قائم کیا جہاں وہ دوسرے بچوں کو اڑانا سکھاتی تھی۔ اس کی شادی ایک نوجوان شہزادے سے ہوئی جسے اس کی صلاحیتوں پر فخر تھا۔ ان کی اولاد کو بھی جادوئی پر ورثے میں ملے۔ آج بھی جب کوئی بچہ روشن پور میں پیدا ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے بھی تو پر نہیں، اور اگر کسی کے پر ہوں تو وہ اسے کوئی عجوبہ نہیں بلکہ تحفہ سمجھتے تھے۔ شہزادی شہناز کی کہانی ہر بچے کو سنائی جاتی تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہر انسان کی اپنی خاصیت ہوتی ہے اور اس پر فخر کرنا چاہیے۔